من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتعدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. سب سے پہلے تمام تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کی ذات پاک ہے، جو جبار ہے، جو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جس کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے اور ہم تمام لوگوں کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، اسلام کے اندر ظلم و زیادتی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. اسلام نے دنیا کے اندر جو بہت سارے لوگ، جو پوری انسانیت اس کائنات کے اندر بستی ہے، رہتی ہے، اسلام نے ان سارے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، تم کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، گالی نہ دو، تھپڑ نہ مارو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس سے منع کیا ہے. قرآن جب آپ کھولیں گے تو دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور ایک دوسرے کہ جائیداد پر کسی سرکاری ملازم کو، حاکم کو جو حکومت کر رہا ہے، اس کو رشوت دے کر اس کے زمین کو، اس کے جائیداد پر قبضہ نہ کرو. اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے. آج یہی ہو رہا ہے. آج معاشرے اور سماج کے اندر یہ قرآن تو آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوا، لیکن اس قرآن کی جو باتیں اللہ نے قرآن میں جو بیان کیا ہے، وہ باتیں آج جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ عمل اس قرآن سے ایک دم ملتا جلتا ہے. قرآن نے آج سے 1450 برس پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے لوگوں، کسی حاکم کو، کسی سرکاری ملازم کو روپیہ اور پیسہ دے کر کے، رشوت دے کر کے کسی دوسرے کے جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اور آج یہی ہو رہا ہے. ظلم و زیادتی ایک دم انتہا تک پہنچ گئی ہے. آج لوگوں نے ہر چیز میں ظلم کرنا
اپنے آپ کو فخر سمجھ لیا ہے لوگوں نے. آج یہ ہو رہا ہے. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اٹھا کر کے ہم کہیں دوسرے جگہ پہ رکھ دیں. زبردستی جبرن وہ سامان جہاں پر رکھا ہوا ہے وہاں پر ٹھیک تھا، لیکن ہم اس سامان پر ظلم کرتے ہوئے یہاں پر رکھ دیں تو یہ ہوتا ہے ظلم. اگر کوئی پورا ہفتہ نماز پڑھائے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اور پھر 7ویں دن جمعہ کے دن کسی اور مولانا کو لایا جائے تو جو مولانا 7ویں دن لگاتار نماز پڑھا رہا تھا اس پر ظلم ہے. اس کو بولتے ہیں ظلم. تو آج لوگوں نے ہر چیز میں ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیا ہے. اسلام کے اندر بھی ظلم و زیادتی، قرآن پر ظلم و زیادتی. اسلام کے جو جانکار ہیں، عالم حدیث، عالم قرآن، ان پر بھی ظلم و زیادتی. آج یہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. آئے لوگو، ظلم کرنے سے بچو، زیادتی کرنے سے بچو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ ظلم تمہارے لیے اندھیرا بن جائے گا، تاریکی بن جائے گا. ظلم کرنے سے بچو. آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر ظلم و زیادتی ہوتا ہے تو وہ جائیداد پر. یہ سیزن آ گیا ہے، لوگ کھیت کی جتائی کریں گے، کسی کا میڑ کاٹ دیں گے، صاف کر دیں گے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی کو گالی دے کر کے، کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، کسی کو تھپڑ مار کر کے، کسی کو آنکھ دکھا کر کے زمین کو قبضہ کر لینا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ پردھان کو مل رہا ہے پیسہ 12,000 15,000، لوگوں کے گھر پہ باتھ روم بنوا دو، آدھا رکھ لیا. یہ غریبوں پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آئے مسلمانوں، آج ہر چیز پر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اے لوگو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو تھپڑ سے نہ مارو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا نہ کہو یوم القیامہ. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک سینگ والی بکری کو اور بغیر سینگ والی بکری کو بلائے گا. حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اللہ رب العالمین حکم دے گا، اے سینگ بغیر سینگ والی بکری، اللہ رب العالمین اس کے سر پر سینگ لگائے گا اور کہے گا اس سینگ والی بکری سے تو بدلہ لے لے. ایک تھپڑ اگر کسی کو مار دیا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین کہے گا لے لو بدلہ. ایک سینگ والی بکری اگر دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کر رہی ہے، مار رہی ہے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے بغیر سینگ والی بکری، میں تجھے سینگ دے رہا ہوں، تو بدلہ لے لے. کل قیامت کے دن بدلہ لے لیا جائے گا. او ظلم کرنے والوں، او ظالموں، تم کسی غریب کا حق مار کر کے سو جاتے ہو، کسی پر ظلم کر کے سو جاتے ہو، لیکن کان کھول کر سن لو، جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے وہ سوتا نہیں ہے، بستر پہ جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بستر پہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے اور کہتا ہے یا جبار السماوات والارض، اللہ کو پکارتا ہے. اور جب اللہ کو کوئی مظلوم پکار دے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو دنیا کے اندر ہی سزا مل جائے گی. دنیا کے اندر. ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ. حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ
یہ ایک مرتبہ ملک شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے ملک شام کی طرف۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا ایک جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کا دونوں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور دونوں پیر بھی کٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی پکار پکار کر کہہ رہا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ وہ آدمی اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت ابو قلابہ تابعی تھے۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤ، اگر راستے میں آپ گزر رہے ہو، کہیں پر کوئی پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا کہیں پر اسے چوٹ لگ گئی ہو، تو وہاں تابعی حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ اٹھ کر کے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی راستے پر پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس کا ویڈیو بنانے میں لگ گئے، اس کو اٹھا کر کے ہاسپٹل میں نہیں بلکہ اس کا ویڈیو بنانے میں لگ گئے۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں پوچھنے لگ گیا، اے مظلوم آدمی، بتا تجھے کیا ہوا؟ تیرے ہاتھ کیسے کٹ گئے؟ تیرے پاؤں کیسے کٹ گئے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، اے قلابہ، تم مجھے مظلوم نہ کہو، اے ابن آدم، میں بندے خدا، میں مظلوم نہیں ہوں بلکہ میں ظالم ہوں اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ہوں۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئے کہ ہاتھ بھی کٹا ہے، پاؤں بھی کٹا ہے دونوں، لیکن یہ ظالم کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو قلابہ، اے بندے خدا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کے گھر پہ، ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا، ان ظالموں میں میں بھی شامل تھا، ان حملہ کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا، اور میں بھی حضرت عثمان غنی پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ سن لو اے بندے خدا، جب عثمان کو مارا جا رہا تھا، عثمان کو پیٹا جا رہا تھا، تو عثمان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اے ظالمو، میرے شوہر پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نہ مارو۔ تو اے بندے خدا، اس وقت میں نے عثمان کی بیوی کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور جب عثمان کی بیوی کو تھپڑ پڑا تو اس کے منہ سے بد دعا نکلی تھی، اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، قطع اللہ یدیک ورجلیک وعام عینیک، اے اللہ، اس کے ہاتھ کٹ جائیں، اس کے پاؤں کٹ جائیں، اور یہ آنکھوں سے اندھا ہو جائے، وادخلک النار، اور یہ جہنم کے اندر جلے۔ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا جرم یہ تھا، میں ظالم ہوں، میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا، میں نے عثمان کی بیوی کو تھپڑ مارا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و زیادتی کی تھی میں نے، تو بد دعا نکلی تھی مظلوم کے زبان سے کہ اللہ اس کے ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، اور یہ جہنم کے اندر جلے۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ علیہ جب یہ سنتے تو اس کو دھتکار دیتے، اس کو بھگا دیتے، کہتے ہیں دور ہٹ جا، اے ظالم انسان، تو دور بھاگ جا، میرے قریب نہ آ، تیرا یہی حشر ہونا چاہیے، تیرا یہی بدلہ ہونا چاہیے، تو ظالم ہے، تو ظلم کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے، اور اے ظالم سن لے، تیرے ہاتھ کٹ گئے، تیرے پاؤں کٹ گئے، لیکن ایک سزا باقی ہے، وَأَدْخَلَكَ النَّارِ، اور وہ سزا یہ ہے کہ تو جہنم کے اندر جلے گا، جہنم کے اندر جلے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو مظلوم جب اپنے زبان سے بد دعا نکالتا ہے نا، تو وہ بد دعا ظالم کو لگتا ہے، اور ظالم یہ نہ سمجھے کہ کسی پر ظلم کر کے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے وہ دنیا کے اندر بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگوں، ظلم کرنے سے بچو،
کیونکہ جب آدمی ظلم کرتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، کسی کی ایک بالشت زمین پر اگر تم نے قبضہ کر لیا، ناحق لے لیا، کسی ایک بالشت، کسی کی بالشت زمین، بالشت مطلب یہ آپ نے ایسے ہاتھ مٹھی بندھا ہوا ہے، ہاتھ کھول دیا، اس کو بالشت بولتے ہیں۔ ایک بالشت زمین اگر ناحق قبضہ کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں سارے انسانوں کے سامنے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا اس ظالم کو۔ 7 زمینوں کا طوق سمجھتے ہیں؟ 7 زمینوں کے وزن کے برابر اس کے گلے میں طوق، مالا پہنایا جائے گا، مالا۔ یہاں ایک بالشت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے بگہا اپنے بھائیوں کے زمین کو ہڑپ لیے ہیں لوگ، ہڑپ لیے، پتہ یہ چلا وہ حاجی ہے، نمازی ہے، پاجی ہے، غازی ہے، اور اپنے بھائیوں کا زمین قبضہ کر کے ناحق لے لیا، اپنے نام کر لیا۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بالشت زمین لینے پر کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے کسی دوسرے کے زمین پر قبضہ کرنے والوں، کان کے پردے پھاڑ کر سن لو، 1 بیگھا نہیں، 2 بیگھا نہیں، کتنے بیگھا قبضہ کر لیتے ہو، بتاؤ تمہاری سزا کیا ہوگی؟ 2 صحابی لڑتے لڑتے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ میرا زمین ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ میرا زمین ہے۔ دونوں آپس میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور دونوں کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی میرا زمین، وہ کہہ رہا ہے میرا زمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، تم دونوں دعویٰ جو کر رہے ہو، دلیل دو، ثبوت دو، تم اپنی صفائی پیش کرو۔ دونوں اپنی صفائی پیش کرنے لگے، اللہ کے نبی یہ تھا، اسی لیے یہ میرا زمین ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کے نبی میرے باپ دادا وہ میرے باپ دادا کا قبضہ تھا۔ یعنی وہ دونوں آپس اپنے زبان سے صفائی دینے لگے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی ہو لیکن اس کو بات بولنے کا طریقہ بہت ہوتا ہے، تو وہ بھلے ہی جھوٹا ہو لیکن اپنے زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اس کے زبان پر اعتبار کر لیتے ہیں، اس کے بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ معاشرے اور سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ کہیں ان میں کوئی جھوٹا ہو اور اپنی صفائی صحیح طریقے سے پیش نہ کر دے۔ اور بہت سارے لوگ سچے ہوتے ہیں لیکن جب لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے، جج کے سامنے یا کہیں اور، تو وہ بولنے پر ڈگمگاتے ہیں، ان کا زبان لرزتا ہے، نہیں بول پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، تم دونوں کان کھول کر سن لو، جس زمین کے لیے تم دونوں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کا حق مارنے پر تلے ہوئے ہو، یہ زمین اگر تم لے لوگے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس زمین کے بدلے تم جہنم کو خرید لوگے۔ کل قیامت کے دن اس زمین کے بدلے اللہ تمہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میرا زمین ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرا زمین ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زمین جو تم لے رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہ دونوں اپنے دعوے سے خارج ہو گئے، اپنا دعویٰ واپس لے لیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میرے بھائی کا زمین ہے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرے بھائی کا زمین ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اس زمین کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے جہنم کے بارے میں ڈرایا، فوراً اپنا دعویٰ واپس کر لیا، لے لیا، خارج کر دیا۔ اے لوگو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولوی سمجھاتے رہے، عالم کہتے رہے، حدیث پیش کرتے رہے، اے لوگوں ناحق قبضہ نہ کرو، لیکن آج یہی ہوتا ہے۔ آج تمہارے دل و دماغ میں کیا بیٹھ گیا ہے مسلمانوں؟ آج تمہارا عقیدہ کس طریقے سے ہو گیا ہے؟ اور جس طریقے سے آج عوام ہو چکی ہے،
جس طریقے سے جو ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اسی طریقے سے آج دیکھا جائے تو اکثر عالم بھی نظر آتے ہیں، اکثر عالم بھی ایسے نظر آتے ہیں۔ اور جو عالم نماز نہیں پڑھتا، جو عالم پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے بھائی کا زمین کھا کے ہڑپ کے لے لیا، اس عالم کو آج لوگوں نے سر پہ بٹھا لیا۔ جس عالم کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ تو آئے لوگوں، جس طریقے سے آج ان پڑھ لوگ قرآن و حدیث کو نہ جاننے والے ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے اگر عالم ہو جائے بے نمازی، عالم ہو جائے گالی دینے والا، عالم ہو جائے تمباکو کھانے والا، حرام خوری کرنے والا، تو آج معاشرے اور سماج کا سدھار کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرہ اور سماج کے رہنے والے لوگ، پڑوسی بھائی آپس میں مسلمان آج کیسے سدھر سکتے ہیں؟ جب آج مولوی ایسا ہو جائے، امام ایسا ہو جائے، کسی دوسرے کا حق لینے پر تل جائے، تو آج لوگ کیا کہیں گے؟ اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تقریر کرنے میں، بیان کرنے جب اللہ کے نبی جاتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز پر اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس چیز کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور آج مولوی صاحب خود بے نمازی ہے، خود تمباکو کھا رہے ہیں، خود گناہ کرتے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے بیان کرنے میں نمبر 1 ہے۔ اے مسلمانوں، تو آج معاشرے اور سماج کے اندر گناہ نہیں بڑھے گا تو اور کیا بڑھے گا؟ ایسے مولویوں کو اپنے سر سے اتارو، ایسے عالموں کو اپنے سر سے اتارو مسلمانوں۔ ایسے مولویوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھ لو، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا عالم گدھا ہے، گدھا۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دونوں دیکھ لو، ایسا عالم گدھا ہے جس کے، گدھا کس کو کہتے ہیں؟ اگر گدھے کے اوپر کتاب لاد دو تو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا وہ پڑھ پائے گا؟ کیا وہ عمل کر پائے گا؟ اسی طریقے سے وہ عالم ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے، اس گدھے کے مانند اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے قرآن و حدیث، لیکن وہ عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے عالموں کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ اور مسلمانوں، میرا ٹاپک تھا ظلم و ستم، لیکن میں تھوڑا ہٹ رہا ہوں، اور کوئی بھی عالم تقریر کرتا ہے تو اپنے ٹاپک سے ضرور ہٹتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ آج جو معاشرے اور سماج کے اندر سدھار نہیں ہو رہا ہے، لوگ اور بگڑ رہے ہیں، اس کی ساری وجوہات، سارے اسباب یہ ہے کہ خود عالم بگڑا ہوا ہے۔ اور جس قوم کا عالم بگڑ جائے نا، وہ قوم کبھی بھی سدھر نہیں سکتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نہ سمجھ ہے تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے عالموں کو آپ سمجھاؤ، اگر وہ نہ سمجھے تو اس کو دھکار دو، بھگا دو۔ ظلم و زیادتی کے بارے میں میرا بیان ہے۔ مسلمانوں، ظلم و زیادتی کرنے سے بچو۔ کئی واقعہ ایسا ہے دنیا کے اندر، کئی ایسے ظالم آئے جو دنیا کے اندر ہی ہلاک و برباد ہو گئے۔ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا، نشانے کے طور پہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ نے ان کو پیش کر دیا۔ مسلمانوں، یہ دیکھ کر تو ظلم کرنا بند کر دو۔ فرعون کا نام نہیں سنا ہے کیا؟ نمرود کا نام نہیں سنا ہے؟ بڑے بڑے ظالم ابو جہل کا نام نہیں سنا ہے؟ نبی پر ظلم کرنے والے لوگ تھے، پیغمبروں کو ستانے والے لوگ تھے۔ فرعون ایسا ظالم تھا جس نے اپنے سگی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی، حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایسے دیوار پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ پر میخیں گڑوا دیا،
میخے آپ سمجھتے ہیں کیل ہوتا ہے، کیل سے بڑا بڑا موٹا سا ہوتا ہے جو سولی پر لوگ لٹکاتے ہیں اور جو کیلا استعمال کرتے ہیں اس کو میخا بولتے ہیں۔ تو فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنے سگے بیوی کو اس نے میخا گڑوا دیا تھا ہاتھ پر، اور ان کی سگی بیوی مسلمان تھی، توحید والی تھی۔ اور میری ماؤں اور بہنوں، اگر کان ہے تمہارے پاس تو سن لو، کان کھول کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان ایسا تھا کہ ان کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن فرعون کے سامنے ڈٹی رہی، موسیٰ کا ساتھ دیا۔ اور آخر میں پتہ یہ چلا، اینڈ میں یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سارے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سمندر کے راستے سے پار کروا دیا، اور جو ظالم تھا اور جو ظالم کا ساتھ دینے والے، فرعون کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، اسی سمندر میں اللہ نے غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ اور آج بھی مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اے لوگوں اس لاش کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ نمرود بھی بہت بڑا ظالم تھا۔ ابراہیم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے، ظلم اور ظالم کا عنوان ہے میرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کا دعوت دے رہے تھے، نمرود کے خلاف تھے، تو نمرود نے ظلم کیا ابراہیم پر، اور ایسا ظلم کیا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایسا آگ اس نے بھڑکایا اور لگایا کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو وہ راکھ ہو جائے۔ ایسے آگ میں ابراہیم کو اس نے پھینکا، لیکن رب تعالی نے ابراہیم کو بچایا۔ وہ ظالم اتنا بڑا ظالم تھا مسلمانوں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کے طور پہ دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو ایسے پیش کیا کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا مالدار آدمی، اور اس کی موت ایک مچھر کے ہاتھوں ہو رہی ہے، ایک مچھر کے ہاتھوں۔ مچھر اس کے ناک میں گھسا، دماغ میں گیا، دماغ کو کھا گیا، وہ مر گیا۔ اسی جگہ پہ کئی دنوں تک اسے تکلیف ہوئی۔ مسلمانوں، ایسے ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر ظلم کرو گے تو اسی دنیا کے اندر دیکھ لو گے، اسی دنیا کے اندر۔ اور جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ اللہ کی قسم رو دے تو ظالم کا انجام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر جو ظالم حکومت رہتے ہیں، جو روزانہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، ظلم کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے، گھبراؤ نہیں، یہ ظالم بھی برباد ہوں گے، اللہ ان کو برباد کرے گا۔ اگر اللہ غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ جبار بھی ہے، جبار۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی، ظالم کو خبر کر دے کوئی۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا کے اندر، اے میری ماؤں اور بہنوں، اگر تم نے اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے ساس پر ظلم ڈھایا ہے، اے بہو اگر تم نے اپنے ساس پر ظلم ڈھایا ہے، اے سگے بھائی اگر تم نے اپنے سگے بھائی کا مال ہڑپا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، جبراً اس کا زمین لے لیا ہے، آنکھیں دکھا کے اس کے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تھپڑ مار کر کے اس کو دھمکا کر کے تھانے اور پولیس میں جا کر کے، پاور فل تھا اور وہ غریب تھا، مسکین تھا، اگر تم نے اس کے زمین کو لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، عدل و انصاف کا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم عدل و انصاف کرنے والے ہیں، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے مسلمانوں۔
آج دنیا کے اندر عدل و انصاف مر چکا ہے، عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز چل رہا ہے تو وہ ظلم ہے اور ظالم لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ثواب ہے، نیکی ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے، آپ کو نیکی ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اپنے ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات اور بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ظلم و زیادتی ہو گئی، اب ایک دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ یہ گاؤں کا مسجد ہے، کئی دنوں سے اس گاؤں کے مسجد میں کام چالو ہے، لیکن چندہ تعاون نہیں ہو رہا ہے، بند ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد تھی، لیکن اس کا چھت جو تھا وہ کھجور کے پتوں کا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کہا، صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ہوا چلی، کھجور کا پتا ہل رہا ہے، چھت جو ہے کھجور کے بڑا بڑا پتا ہوتا ہے، ان پتوں کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی رکوع میں گئے، پتا اڑ گیا، بارش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اللہ کے نبی کے چہرے پر دھول لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کے طرف اپنا چہرہ کیا تو لوگوں نے دیکھا جو چہرہ چمک رہا تھا، جو چہرہ نورانی تھا، وہ چہرہ دھول سے بھر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کون ہے جو مسجد نبوی کا چھت بنوانے کے لیے، مسجد نبوی کا چھت بنوانے کے لیے تعاون کرے، روپیہ اور پیسہ دے، مدد کرے۔ اس مجلس میں بہت سارے صحابہ تھے، عمر بھی تھے، حمزہ بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے نہیں لینا، کسی سے بھی نہیں لینا، اکیلے عثمان اس مسجد نبوی کا لینٹر چھت جو ہے اکیلے عثمان اس کا پیسہ دے رہا ہے، چھت لگوا لیجئے اے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جب گئے مدینہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر مسلمان کسی بستی کے اندر ہجرت کرتا ہے تو اس کا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بستی کے اندر مسجد بنوائے پہلے۔ تو اللہ کے نبی گئے، مسجد کا جگہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ کہاں مسجد کو تعمیر کیا جائے۔ تو جس جگہ کو ڈھونڈا گیا اس جگہ کا مالک کون تھا؟ دو یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل نامی دو یتیم، باپ گزر گیا تھا، ماں گزر گئی تھی، وہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے بلوایا، کہا، اے یتیم بچوں، بتاؤ کیا یہ زمین بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد تعمیر کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی اگر مسجد بنوانی ہے تو لے جاؤ، فری میں دے رہے ہیں، پیسہ نہیں لینا ہے، درہم و دینار ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، محمد کسی کا سامان فری میں نہیں لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگوں، اے صحابیوں، جاؤ بازار میں دیکھو، جتنا دام ہو اس سے زیادہ دے دو انہیں اور خرید لو۔ اللہ کے نبی نے وہی کیا، زمین خرید لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اے لوگوں، وہ ایمان کیسا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا کہ یتیم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس زمین کی ضرورت تھی انہیں، لیکن کہا فری میں لے لو۔ آج پتہ یہ چلتا ہے زمین بہت زیادہ ہے، لیکن دو بھائی اگر ہے تو دو بھائی بٹوارا کرتے بھی ہیں تو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اور آج معاملہ یہ ہے مسلمانوں، ایک بات اور بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر کسی زمین کو اللہ کے راہ میں دے دیا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو ان کو میں یہ نصیحت کر دینا چاہتا ہوں، اگر وہ نہ سمجھ ہیں کہ اللہ کے راہ میں اگر مسجد یا مدرسہ یا کوئی بھی چیز دے دیا جائے تو اس کو واپس نہیں لیا جاتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنایا، اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کا گھر بنا کر کے لے لیتے ہو تو جنت میں تمہارا گھر بن نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں زمین کو دے دیا ہے تم نے تو اس کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، بھلے ہی وہ تمہارا زمین تھا لیکن تم نے صدقہ کر دیا ہے، اور صدقہ واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے ہم تمام لوگوں کو ظلم و زیادتی کر